اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہن کی زبانی آپ سن رہے ہیں کہ کیسے درود شریف نے ان کی زندگی کو بدلا۔ ان کی وہ تمام عادتیں، باتیں، واقعات ہماری روزمرہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو آئیے ان کی زبانی درود کی کہانی سنتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ان کی دعا قبول نہیں ہو رہی، وہ اتنے سالوں سے، اتنے ٹائم سے درود شریف پڑھ رہے ہیں، ان کی دعا قبول نہیں ہو رہی، ان کی دعا قبول نہیں ہوتی، ان کی دوسرے کی دعا کو قبول ہو گئی، ہماری کیوں نہیں ہو رہی؟ انہوں نے یہ وظیفہ پڑھا درود شریف کا، ایسے پڑھا ویسے پڑھا، ان کی یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ میرے ساتھ بھی ایسے ہوتا تھا، مجھے بھی وسوسے بہت آتے تھے اور میرے دل دماغ میں بھی بہت عجیب عجیب سے خیالات آتے تھے، شیطانی وسوسے ڈالے جاتے تھے کہ کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہو رہا، چھوڑ دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن پھر بھی میں اپنے آپ کو مضبوط کرتی تھی اور میں کہتی تھی نہیں، مجھے نہیں چھوڑنا، انشاءاللہ میں پڑھتی رہوں گی اور کبھی نہ کبھی تو کرم نوازی ہوگی۔ اور آج بھی میں جب کبھی سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ لوگوں کے اسٹیٹس دیکھتی ہوں کہ درود تنجینہ کا کوئی واقعہ بتائیں، آپ کا ناممکن کام ممکن کیسے ہو گیا، درود خضری کا کوئی ناممکن کام بتائیں، تو مجھے بہت عجیب لگتا ہے، بلکہ برا بھی لگتا ہے کہ ہم نے صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی کتاب، اللہ کی دی ہوئی اتنی نعمتیں، اتنی پیاری صورتیں، اتنی پیاری دعائیں، ہم نے ان کو صرف اور صرف اپنی ذاتی کام کے لیے وظیفہ بنا لی ہے کہ ہمارا دنیاوی کام ہے، ہمارا یہ کام ہے، ہمارا وہ کام ہے، ہماری وہ دعا پوری ہو جائے، وہ دعا پوری ہو جائے۔ ہم نے اللہ کو نعوذ باللہ سیکنڈری رکھا ہوا ہے، ہماری پرائرٹی میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے، ہم نے ان کو سیکنڈری میں رکھا ہوا ہے۔ اور جب ہم کسی کو پرائرٹی دیں گے تو پھر وہ ہماری خواہشات ہوگی، جبکہ اللہ کو ہم نے سیکنڈری پہ رکھا ہوا ہے۔ اور میں بھی کافی عرصے تک کچھ دعاؤں کے پیچھے، کچھ ایسی چیزوں کے پیچھے بھاگتی رہی، لا حاصل چیزیں تھیں جن کا کہ مجھے بہت پہلے پتہ لگ چکا تھا کہ وہ میرے لیے نہیں ہے، اور لیکن دعا میں پھر بھی بڑے یقین سے مانگتی تھی، بہت یقین سے۔ لیکن میرے دل میں بھی ایک بات آتی تھی، وسوسہ آتا تھا کہ کیوں دعا قبول نہیں ہو رہی، جبکہ میری نیت صاف ہے، میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، میں پورے پرخلوص طریقے سے میں اللہ سے مانگ رہی ہوں، درود شریف پڑھ کے میں درود شریف کا واسطہ دے رہی ہوں، وسیلہ دے رہی ہوں، لیکن میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ بس آپ نے صبر اور استقامت رکھنی ہے اس میں، کیونکہ شیطان جو ہے وہ ہمارے جسم میں خون کی طرح دوڑ ہے۔ شیطان اور ہمارا جو نفس ہے وہ ہمیں ہر وقت گرانے کی کوشش میں رہتا ہے، وہ نماز میں بھی ہمارے پیچھا نہیں چھوڑتا۔ تو درود شریف تو ایک ایسی عبادت ہے جو اس کو سخت ناپسند ہے، درود شریف پڑھنے والا انسان اس کا سخت ترین اس کا دشمن ہوتا ہے۔ بہرحال میں اپنے درود شریف کی جرنی میں ڈٹی رہی، میں پڑھتی رہی، میں نے چھوڑا نہیں، تعداد کم ہو جاتی تھی لیکن کبھی بھی اللہ کا شکر ہے کہ میں متنفر نہیں ہوئی، اور میں پڑھتی رہی جتنا بھی مجھے آتا تھا، اور جتنا بھی میں اس کو ٹائم دے پا رہی تھی میں دے رہی تھی، اور میں پڑھ رہی تھی لگاتار۔ بس کچھ چیزیں تھیں جو کہ اپنے وقت پہ انسان کو سمجھ آتی ہیں، وہ جب انسان سمجھتا ہے تبھی اس کو سمجھ آتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے تبھی آپ کو وہ سمجھ عطا کرتے ہیں۔ اور میں ہر چیز آپ کو اللہ سے مانگنی پڑتی ہے، ہر چیز آپ کو اللہ سے مانگنی پڑتی ہے۔ ہمارا یقین بھی ہمارا نہیں ہے، اللہ پہ جو توکل اور جو یقین ہے یہ بھی ہمارا نہیں ہے، یہ بھی ہم اس سے مانگتے ہیں۔ اور جتنا آپ کا توکل، آپ کا یقین مضبوط ہوگا اپنی دعا پہ، اللہ پہ، اتنے زیادہ آپ جلدی کامیاب ہوں گے۔ اور دعا قبول ہماری ہو جاتی ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتا، اور ہم کتنے برے اور بڑے حادثوں سے بچ جاتے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن ہم ایک ہی دعا پہ اٹک جاتے ہیں کہ وہ دعا قبول نہیں ہوئی، مطلب ہمارے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہو گئی۔ ہم اتنی بڑی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے کہ روز ہمیں اللہ تعالیٰ ایک نئی زندگی دیتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، ہم کچھ نیکیاں کر لیں، ہم کچھ اچھائیاں کر لیں، ہم اپنی آخرت سنوار لیں، لیکن ہمیں پھر بھی اپنی اصلاح حاصل دعا کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہوتی تھی کہ ایسی دعا جو مجھے لمبی امید میں باندھ دے، یا اللہ مجھے اس ایسی لمبی امید والی دعا سے بھی بچانا۔ تو یہ بھی دعا لازمی کرنی چاہیے کہ جو لا حاصل دعائیں ہیں جن کے ساتھ ہم لمبی امیدیں باندھ لیتے ہیں، ہمیں ان سے بھی پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ وہ شیطان ہمیں بہکا رہا ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہمارا یقین ہے، ہم یقین سے ہم مانگ رہے ہیں تو ہمیں مل جائے گا۔ نہیں، دعاؤں پہ ضد نہیں لگانی، کسی وجہ سے وہ قبول نہیں ہو رہی،
اور ایک وقت آتا ہے پھر آپ کو اس دعا کا سارا کچھ دکھا دیا جاتا ہے، آپ کو ایسے مطمئن کیا جاتا ہے، ایسے آپ کے دل میں اطمینان ڈالا جاتا ہے کہ آپ لگتا ہے کہ جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں، کبھی کچھ آپ نے کھویا ہی نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو درود شریف پڑھنے کی اور اپنی زندگی میں موجود تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور پاک کی محبت، قرب اور دیدار ہر لمحے اور ہر پل میں عطا کریں۔ آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔